اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں آپ، اور وہ بات یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں۔ بہت سارے داڑھی والوں کو، برقعے والیوں کو، ٹوپی والوں کو پکڑا جاتا ہے اور کفریہ نعرہ لگانے کے لیے ضد کی جاتی ہے کہ یہ کہو۔ تو ایسی سچویشن کے لیے قرآن کا کیا حکم ہے؟ ایک مسلمان اگر ایسی سچویشن میں پھنس جائے تو کیا اس کے حوالے سے بھی قرآن کا کوئی دستور ہے؟ اس پر آیے کریمہ موجود ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان۔ جو شخص اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد اس کی زبان سے کفریہ کلمہ نکل گیا، کفریہ کلمہ، کفریہ جملہ اس کی زبان سے نکل گیا، لیکن اس کا دل اس بات پر مطمئن نہیں جو اس نے کہا ہے، بلکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ اب یہ آیت کریمہ کا شان نزول سماعت فرمائیں۔ مکے کے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایمان لانے پر، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت خبیب، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایمان لانے پر ان کو زد و کوب کرتے تھے، ان کو اذیتیں پہنچاتے تھے، ان کو ستاتے تھے، انہیں چٹائی میں باندھ کر دھویں دیا کرتے تھے، گرم ریتوں پر گھسیٹا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوتی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم کلمہ کفر ادا کرو، معبودان باطل کے حوالے سے کہو، تو وہ جان دے دیتے تھے لیکن کلمہ کفر نہیں کہتے تھے۔ لیکن ایک صحابی رسول حضرت عمار رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ضعیف تھے، ان کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا، کافروں نے چھوڑ دیا، کلمہ کفر ان کی زبان سے نکلا، کافروں نے چھوڑ دیا، ضعیف تھے وہ۔ اب ہوا یوں کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عمار تو اسلام سے نکل گئے، تو قربان جائیے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ارشاد فرماتے ہیں، عمار ایمان والا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ دوڑے ہوئے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہوا؟ تو عرض کرتے ہیں، سرکار میری زبان سے گندی بات نکل گئی، کلمہ کفر نکل گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ جب تم کلمہ کفر کہہ رہے تھے اس وقت تمہارا دل ایمان کے سلسلے میں کیا کہہ رہا تھا؟ کہا حضور دل ایمان پر مطمئن تھا۔ سرکار نے فرمایا، تم مومن ہو، تم مومن ہو۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بہت سارے زندگی کے ایسے مواقع آتے ہیں جس میں انسان کو جان بچانے کے لیے ایسے کلمات کہنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ ہاں، اس کا مقام کیا کہنا جو جان دینے کے لیے تیار ہو جائے لیکن کلمہ کفر نہ کہے۔ لیکن اسلام اتنا آسان مذہب ہے کہ یوں جلدی سے اپنے دائرے سے کسی کو نکلنے نہیں دیتا، بلکہ اگر کوئی جان بچانے کے لیے یہ کہہ دے تو قرآن اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔
لیکن شرط یہ ہے کہ دل اس کا ایمان پر جمع ہوا ہونا چاہیے. دل اس کا ایمان پر جمع ہوا ہونا چاہیے. پتا چلا ایمان کی جگہ دل ہے. دل، ایمان کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. اور دل میں ایمان کو اس طرح سے رکھو کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ دل ہمارا ایمان سے جگمگا رہا ہو. اور یاد رکھیں جب ایمان دل کے اندر اتر جاتا ہے تو پھر پروردگار جل جلالہ اس کے دل سے ہر خوف کو نکال دیا کرتا ہے.